حضرت ایوب علیہ السلام صبر و استقامت کی مثال۔ یہ داستان ہے ایک ایسے نبی کی جنہوں نے دنیا کی سب سے سخت آزمائشوں کے باوجود صبر، شکر اور ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی ایمان افروز کہانی، جو صبر و تحمل اور اللہ پر بھروسے کی سب سے روشن مثال ہے۔ زمانہ بہت پرانا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مالدار اور باعزت شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ وسیع زمینیں، بے شمار مویشی، خدمتگار، کھیت باغات اور سب سے بڑھ کر نیک اور فرمان بردار اولاد۔ آپ کا گھر اللہ کی یاد سے روشن رہتا اور زبان ہمیشہ شکر کے کلمات سے معمور رہتی تھی۔ آپ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دن رات عبادت میں مشغول رہتے اور ہر نعمت کو اللہ کا فضل سمجھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دنیا میں آزماتا ہے تاکہ ان کے صبر، ایمان اور وفاداری کا مظاہرہ ہو۔ ایک دن شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے رب، ایوب تو اس لیے تیرا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے مال، اولاد اور صحت دی ہے۔ اگر تو یہ سب چھین لے تو دیکھنا وہ بھی تیرا شکر چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، ایوب میرا سچا بندہ ہے، تم اسے آزما سکتے ہو مگر اس کی جان کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کی شروعات۔ سب سے پہلے آپ کے مال و دولت پر مصیبت نازل ہوئی۔ چند ہی دنوں میں آپ کے کھیت جل گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، گھر تباہ ہو گیا۔ وہ شخص جو کبھی بادشاہوں کی طرح مالدار تھا اب خالی ہاتھ رہ گیا۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر ایک اور امتحان آیا۔ ایک طوفان میں آپ کی تمام اولاد ایک عمارت کے نیچے دب کر شہید ہو گئی۔ ایک لمحے میں باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا اجڑ گئی، مگر ایوب علیہ السلام نے پھر بھی زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، میں پھر بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ یہ وہ صبر تھا جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب تیسری آزمائش آئی، ایوب علیہ السلام کے جسم پر ایک ایسی بیماری آئی جس نے پورے بدن کو گھیر لیا۔ ان کی جلد چھلنے لگی، گوشت گل گیا، جسم پر زخم بن گئے۔ لوگ ان کے قریب آنا پسند نہ کرتے، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی دور ہو گئے۔ لیکن ایک ہستی تھی جو ان کے ساتھ رہی، ان کی وفادار، نیک اور صابر بیوی رحمہ علیہا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی تیمارداری کی، انہیں کھلایا، پینے کو دیا اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ وہ دن رات ان کے زخموں کی صفائی کرتی اور کہتی، اے میرے شوہر، اللہ نے آپ کو پہلے کتنی نعمتیں دی تھی، اب یہ آزمائش بھی اسی کی طرف سے ہے، یقیناً وہ ایک دن آپ کو شفا دے گا۔ وقت گزرتا گیا، سالوں پر سال گزر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن ان کے صبر میں کبھی کمی نہ آئی۔ انہوں نے کبھی زبان سے شکوہ نہ کیا، بلکہ جب ان کے جسم سے درد کی شدت بڑھتی تو وہ اللہ سے کہتے، اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میں نے ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا ذکر کبھی نہیں چھوڑا۔ آخر کار جب امتحان اپنی انتہا کو پہنچا اور آپ کی بیوی پر بھی تنگ دستی آ گئی، تب ایوب علیہ السلام نے نہ شکوہ کیا نہ فریاد، بس ایک دعا مانگی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ الانبیاء آیت 83۔ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سج سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا اور اللہ نے انہیں فوراً شفا دے دی۔ ان کا جسم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، صحت مند اور طاقتور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کھوئے ہوئے مال و دولت کو دوگنا کر کے واپس دیا۔ ان کی اولاد بھی انہیں عطا فرمائی اور ان کے گھر میں پھر سے رونق آ گئی۔ وہ لوگ جو پہلے انہیں چھوڑ گئے تھے اب دوبارہ ان کے پاس آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ایوب کو پایا صابر بندہ، وہ کتنا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ ہمیشہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ سا آیت 44۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا مقصد پھر سے وہی رکھا، اللہ کی عبادت، شکر گزاری اور صبر کی تعلیم دینا۔ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ
मुसीबतें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उनकी बीवी जिन्होंने उनके मुश्किल वक्त में साथ दिया, अल्लाह ने उन्हें भी इज्जत और रहमत से नवाजा। उन दोनों की जिंदगी सब्र, वफा और ईमान की रोशन मिसाल बन गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी अल्लाह पर यकीन कायम रखो। आजमाइशें इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की ताकत दिखाने का मौका होती है। सब्र करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को हमेशा के लिए कुरान में महफूज कर दिया ताकि क़यामत तक लोग जान लें कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी जज़ा है। अगर आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक मजीद ईमान अफरोज कहानियां पहुंचाते रहें। अल्लाह ताला हमें भी सब्र, शुक्र और इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।